السلام علیکم. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں سید احمد رشید صاحب، ایڈوکیٹ سید احمد رشید صاحب ICHI کے چیئرمین بھی ہیں اور قابل محترم اور کافی بڑی شخصیت ہے حیدرآباد کی. تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے. 6 تاریخ کو جو سر کانفرنس ہو رہی ہے، امن کانفرنس جو ICH کی طرف سے، وہ اس کا کیا مقصد ہے، وہ کس حوالے سے اور کس مقصد سے کی جا رہی ہے؟ پہلی بات یہ جو امن کانفرنس ہے یہ حیدرآباد میں پہلی ہو رہی ہے. یہ پلان ہم نے کی ہے ہر دوسرے ہفتے پورے پاکستان کے اندر. ہماری جو تنظیم ہے ICIH وہ اس کو پورے پاکستان میں ہر دوسرے ہفتے کرے گی. یعنی اس سنڈے کو 6 کو اگر یہاں پر ہے تو اس کے 2 ہفتے کے بعد پھر وہ ہم کراچی میں کریں گے یا پنجاب میں. اس طریقے کا پورا ہمارا ایک شیڈیول ہے. اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ آپ پاکستان کے اندر جو بحرانی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف لسانیت کا جن دوبارہ سے بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف مذہبی رواداری بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے بین الاقوامی طور کے اوپر. اور ہم اس چیز کو انٹیسپیٹ کر رہے تھے، اس لیے ہم نے کچھ عرصے پہلے سے اس کانفرنس کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تاکہ ان سے یہ ورژن لے سکیں کہ آیا کیا جو مذاہب ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کا ہمیں سبق دیا ہے یا نہیں دیا، یا ہمیشہ یہ جو کروسیڈ ہوئے ہیں یہ کسی پیسے کی بنیاد پہ ہوئے ہیں یا کسی لالچ کی بنیاد پہ ہوئے ہیں یا اپنی اکنامک ڈومینیشن کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو اس چیز کی وجہ سے ہم تمام مذاہب کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ان سے کنڈیم کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، اس سوچ کو، اس طاغوتی سوچ کو جو ہر مذہب کے لوگوں کے اندر شامل ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے جو فرانس کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اب تو باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر آ رہا ہے. اور فرانس کو آپ معمولی نہ لیں، یہ وہ ملک ہے جس کے اندر جب 1898 کے اندر فرعون کا مجسمہ، فرعون کی لاش لائی گئی تھی تو اس کو وہ اس کو ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا تھا جو آج کے لیونگ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی طاغوتی لوگ ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑا ہے اور یہ سوچ ایک مختلف ہے. یہ ایک زائنسٹ سوچ ہے جس کو اچھے عیسائی، اچھے ہندو، اچھے والمکی، اچھے یہودی، اچھے پارسی، اچھے بھائی نہیں پسند کرتے. تو اس چیز کو کنڈم کرنے کے لیے میں کنڈم کروں وہ بات بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ کنڈم کریں اور وہ یہ بتائیں کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک جگہ جمع ہیں اور وہ جمع ہے کہ ہم سب ہیومینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سب انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے میں کسی قسم کا تفرقہ نہیں ہے. تو اس کانسیپٹ کے لیے ہم نے تمام مذاہب کو اور تمام مسالک کو ایک جگہ پہ یکجا کیا ہے. بین المذہب تو سمجھ میں آ گیا، بین المسلک کیا اس کا مقصد ہے اور کیا اس کے؟ دیکھو بین المسالک جو ہے ہمارے پاس جو ہم ہندوستان میں ہیں اس کے اندر مسلکوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے. ایک چیز ہوتی ہے فقہ جس کو ہم مذاہب کہتے ہیں. فقہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ سب ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. کبھی ہمیں ان میں اختلاف نظر نہیں آیا. سب کی اپنی اپنی ایک رائے رہی ہے اور سب نے اپنی رائے کے مطابق کام کیا، تو کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر آنے کے بعد جب ہم نے اپنے اداروں سے کچھ زیادہ محبت کر دی تو اس کی وجہ سے یہ مسالک تھوڑے بہت پیدا ہو گئے ہیں. اچھا، مسالک میں بھی میں آپ کو بتاؤں فاروق صاحب کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف مسلک میں نہیں ہے. دیکھیے مثال کے طور کے اوپر امام ہمارے جو ابو حنیفہ سے یہ 2 مسلک ہیں، بریلوی اور دیوبندی، دونوں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. اگر بنیاد دیکھیں تو بنیاد یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ اللہ سے اتنی محبت کرو، یعنی دیوبندی کہتے ہیں اللہ سے اتنی محبت کرو کہ تم انتہا پہ پہنچو، اور جب تم اس انتہا پہ پہنچو گے تو تمہیں رب کہے گا مجھ سے کیا محبت کرتے ہو، اگر کرنی ہے تو اس سے کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو ہم ایک دم پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. ایک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ سے محمد، اور دوسری جانب ایک سوچ ہے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ سے اتنی محبت کرو کہ آخر میں تم اتنی زیادہ ان سے محبت کرو کہ تمہیں اب پتہ چلے کہ وہ جو رسول اللہ کی محبت اللہ سے تھی وہ کیا تھی. یعنی دوسری سوچ ہے وہ کہتی ہے کہ نیچے سے محمد سے اللہ کی طرف کا سفر. تو دونوں سوچیں اپنی طرف اگر دیکھا جائے تو بہت خوبصورت سوچیں، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے نیچے لیول کے اوپر آنے کے بعد ایک دوسرے کی سبقت لینے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے.
اب اس چیز کو بھی ہم اس پلیٹ فارم سے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ دکھائیں کہ نہ شیعہ میں کوئی اختلاف ہے، نہ سنی میں کوئی اختلاف ہے، نہ دیوبندی میں، نہ بریلوی میں. اس لیے ہم نے اس کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے ساتھ بلایا ہے تاکہ وہ آ کے یہ بات بتائیں اور اپنے اسکالرس کی بنیادی باتوں کو بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم سے کھڑے ہوں گے اور یہ اعلان کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اعلان کریں گے کہ ہم کسی ایسی سوچ کو گوارا نہیں کرتے جو فتنے اور فساد کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ یہ کہیں گے، اور جو بھی اس قسم کا عمل کرتا ہے بیسیکلی یہ فتنہ گر ہیں، ان کو کوئی بھی اون نہیں کرے گا. جب ان کو کوئی اون نہیں کرے گا تو یہ فیکشن، یہ طبقہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ سائڈ پہ ہو جائے گا. پاکستان میں اتنی ساری تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود بھی ICIH کیا چاہتی ہے؟ ICIH بڑا سمپل سا فارمولا ہے ہمارا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا، پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا. اور اسی کانسٹیٹیوشن میں ود ان دا کانسٹیٹیوشن رہتے ہوئے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارا آئین نے ایک ادارہ قائم کیا، وہ ہے آپ کا اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو مقصد تھا وہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی قوانین نافذ ہیں، 100 سالہ انگریز نے آ کے جو ہم پہ حکمرانی کری ہے. دیکھیں ہندوستان میں مسلمان حکمران تھا تو ان کے بنائے ہوئے لاز تھے. جب انگریز نے ہم پر حکمرانی کری تو اس حکمرانی کی وجہ سے کچھ ہمارے قوانین، آئلی قوانین سے لے کے معاشی قوانین سے لے کے اخلاقی قوانین سے لے کے ہر قوانین تبدیل ہو گئے. ان قوانین کو درست کرنے کے لیے یہ ایک ادارہ بنایا گیا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ کون سا اسلام کے قریب ترین ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں آئے ہیں. اس چیز کو تیار کیا ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جب سے یہ بنا ہے ادارہ. اس ادارے نے اتنے بہترین قوانین پیش کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، سب کچھ کیے ہیں، مگر اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ اسمبلی میں ان پر بحث ہوگی. وہ قوانین جو انہوں نے مرتب کیے ہوں گے ان کے اوپر اسمبلی بحث کرے گی، اور اسمبلی میں بحث کرنے کے بعد پھر ان کو آئین کا حصہ، ایکٹ یا آرڈیننس کسی بھی صورت میں اس کو پیش کیا جائے گا ان کے بنائے ہوئے قوانین کو. مگر بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسی آئین کے آرٹیکل 62 63 پہ پورے اترتے ہی نہیں ہیں. جب وہ 62 اور 63 پہ نہیں اترتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کے اوپر وہ بات ہی نہیں کر پا رہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے، ہماری شریعہ اکیڈمی نے اتنے خوبصورت طریقے سے پاکستان کو اسلامائز کرنے کا طریقہ بیان کر دیا ہے کہ وہ صرف اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اللہ کا نیک بندہ اور ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے. اور وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. ہمارے علماء جمہوریت کی بات لگا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ تمام جماعتوں کو دیکھ لیجئے. دوسری جانب ہماری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، یہ جمہوریت، کرپشن، ان چیزوں پہ بات کریے. کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو اس وقت بات کر رہی ہو کہ بھائی اسلام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرو اور ود ان دا پیرامیٹر آف کانسٹیٹیوشن بات کرو. ICIH یہ کام کر رہی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرو. تو امپلیمنٹ ظاہر سی بات ہے نہ آپ نے کرنا ہے فاروق صاحب، نہ میں نے کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنا ہے ہماری اسمبلیز نے. اگر یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ آرٹیکل کے اوپر نہیں اترتے تو ان کو چینج کریں اور ان لوگوں کو لا کے بٹھائیں جو آرٹیکل 62 63 پہ بیٹھتے ہیں. ہم تو صرف وہ آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آئین نے جب یہ بات کی ہے تو اس کو پورا کرو. یہی آئین 227 کی بات کرتا ہے کہ بھائی 227 پریمبل آپ پڑھ لیجئے ہمارے آئین کا، یہ بالکل اسی چیز کی بات کرتا ہے. جب آپ اسلامی ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جی اس آئین کو تبدیل کر دیا جائے. در حقیقت اس آئین کو اس لیے تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فاؤنڈیشن دیتا ہے اسلام کی ہمارے لیے، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. صرف آواز یہ اٹھانی ہے کہ بھائی اسلام کو نافذ کریں. اگر آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی ہے تو پلیز ریفر کریں شریعہ اکیڈمی سے، آپ ریفر کریں اس کو اسلامی نظریاتی کونسل سے، تو سارا مسئلہ ہو جائے گا. بیسکلی ہم صرف ایک وسل بلوور ہیں، ہم صرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کیجئے، بہت ضروری ہے. اچھا سر، جو PDM کا جو جلسہ ہوا ہے اور اس میں آزاد بلوچستان کا سلوگن انہوں نے جو ہے رائز کیا ہے گا، اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جلسے جو ہو رہے ہیں اور اتنے PDM جو ساری پارٹیاں ایک ساتھ مل کے جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گے؟ کل بڑی شدت سے میں اس بات کو وہ کرتا ہوں کہ
تو بلوچستان جیسی جگہ میں جو اتنا سینسٹیو علاقہ ہے اور پورا را کا اس وقت اتنی بڑی انفلٹریشن اس جگہ کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، اس جگہ کے اوپر آزاد بلوچستان کا نعرہ ہمارے ایک مذہبی رہنما سے لگنا قابل مذمت بھی ہے، مگر بات دراصل سمپل اتنی ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں اللہ نے ان کو درجہ دیا مولانا کا، علماء کا، مولانا مطلب ہمارے مولا، ٹھیک ہے، مگر بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتے، جب یہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں تو ان کے منہ سے یہ بیوقوفانہ باتیں نکل جاتی ہیں، بالکل بیوقوفانہ باتیں ہیں، ان کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شناختی بحران کا، تو یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے شناختی بحران سے گزر رہے ہیں۔ عالم کا کیا کام ہے جمہوریت کے اوپر شور مچانے کا؟ یہ شناختی بحران ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں 3 میں ہوں یا 13 میں ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے یہ مولانا نورانی صاحب ہو یا دیگر کوئی بھی آدمی ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ان کو کچھ نہیں پتا تو جو ان کے منہ میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے، علماء کا کام جہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تھا، وہاں جا کے جمہوریت کے لیے اور جا کے ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے جن کو سزا ہو چکی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے تو اس قسم کے عمل ہوں گے۔ رہی بات ان جلسوں کی، تو جناب مجھے مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ اگر گرانا حکومتی مقصد ہو، اگر حکومت گرانا مقصد ہو، ابھی استعفے دے دیں ساری پارٹیاں، حکومت گر جائے گی۔ یہ عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں اتنے سارے الیکشنز کر کے، اتنے سارے شور شرابہ کر کے؟ دوسری جانب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، تو آپ نے 50 سال حکمرانی کری تو آپ لوگوں نے کون سا ٹھیک کر دیا؟ آج آپ اس اسٹیج سے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، تو جب آپ کے دور میں تھا تو آپ نے کون سا ایسے دودھ کی نہریں بہہ دی تھی کہ آج وہ چیزیں خراب ہو گئی ہوں؟ گندگی آپ کے دور میں، کرپشن آپ کے دور میں، اقربا پروری آپ کے دور میں، ان ہیومن ٹریٹمنٹ آپ کے دور میں، لڑائی جھگڑے آپ کے دور میں، آپ نے کون سا ایسا بہترین کام کر دیا جو آپ اس گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ رہی بات یہ گورنمنٹ کی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ سسٹم ہی خراب ہے۔ اس کے اندر عمران خان تو کیا، اس کے اندر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بھی آدمی یا نیک بزرگ بھی آ جائے نا، مولانا طارق جمیل کو آپ لٹا کے بٹھا دیجئے، اس وقت وہ آپ کے بڑے عالم ہیں نا، ان کو لا کے بٹھا دیجئے جناب، وہ بھی فیل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سسٹم کرپٹ ہے۔ اس کے اندر وہ سسٹم ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا جس سسٹم کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اکثر میں دیکھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، سلیکٹڈ کہتے ہیں، تو ساری زندگی یہ لوگ سلیکٹڈ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ سلیکٹ کیسے ہوتے رہے ہیں، آج بھی یہ لوگ فون کر کے اپنے آپ کو سلیکٹ کرواتے ہیں، خود سلیکٹڈ ہے۔ اگر ان کو اتنا لگتا ہے کہ یہ خراب ہے تو بھائی تم سندھ کا الیکشن کیسے جیت گئے تھے؟ سندھ کا الیکشن بھی تو تم سلیکشن پہ جیتے ہو، ادھر تم سلیکٹڈ ہو، ادھر وہ سلیکٹڈ ہیں، ادھر تیسرے سلیکٹڈ ہیں، تو یہ سارا ایک بے بنیاد قسم کی باتیں کر رہے ہیں، عوام کو کی رائے، عوام کی سوچ مختلف جگہ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ واحد نیوکلیئر طاقت اسلام پاکستان، اس کو یہ بالکل اندھا لنگڑا لولا کرنا چاہتے ہیں، اور ان سارے مسئلوں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ آئی سی آئی اپنی ذمہ داری اب یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم شور کریں، آواز اٹھائیں تاکہ ان مسئلے کا حل کیا جا سکے۔ تو ہم شدت سے اس کام میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سافٹ طریقے سے کانفرنسز کے ذریعے ہم لوگوں کے اندر یہ باور کروائیں گے کہ ہمیں اپنا ایک ٹریک بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ جو توہین رسالت جو ہے ویسٹ کی طرف سے ہوئی ہے، جو فرانس میں خاکے بنائے گئے، اسکیچز بنائے گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو خاکوں کا ہے، اس کے اوپر میں پہلے 1-2 دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک بڑی پرانی ہسٹری ہے کہ 2002 کے اندر پہلی دفعہ آئے، پھر اس کے بعد فرانس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، قتل و غارت ہوا، 2015 کا واقعہ بہت بڑا ہے اس کے اندر۔ یہ بہت پرانی چیز چل رہی ہے، یہ ایک بڑی پرانی سوچ ہے، مگر میں اس وقت ان کو ہٹ کرنے سے پہلے میں صرف اعلان ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ ان دنوں میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اچھی لگے یا بری لگے میری بات، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ، ایک سال پاکستان میں ہونے والی تمام بدعت سے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ تمام بدعت سے اپنی توبہ کر لیں، ایک سال صرف بدعت نہ کریں، تمام قسم کی جو بدعت ہو رہی ہیں ایک سال نہ کریں، پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں پر ہوگا۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بدعت، جو جتنی بدعت ہو رہی ہیں، جو گزشتہ ماہ میں ہوئی، جو اس ماہ میں ہوں گی، جو آئندہ آنے والے ماہ میں ہو رہی ہیں، جو ایون رمضان کے مہینوں میں ہوتی ہیں، ان بدعت سے اگر ہم صرف پاکستان کو ایک سال کے لیے کلیئر کر دینا، آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہمارے نبی پاک کی اگر توہین ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کون سی ان کی عزت کر رہے ہیں،
ہم تو ان کی چلتے پھرتے ان کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم نے کون سی ان کے طریقوں کے اوپر عمل کیا ہے؟ ہم نے تو خاتم النبیین اور اس سے زیادہ کی آگے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. کیا ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چل رہی ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ کیا اپنے بچوں کے ساتھ وہ ہیں؟ کیا امت کے ساتھ وہ ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں برابر والے جو بھی کر رہا ہے کرنے دو. کیا نبی پاک نے یہ کیا یا نبی پاک کہہ رہے ہیں میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں؟ کیا ہم نے اپنے اخلاق کے اندر وہ اخلاق دکھائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ کیا ہم نے جنگ کے اندر وہ معاملات رکھے؟ کیا ہماری حکمت عملی ہماری سیاست ان طریقوں کے اوپر ہے جو نبی پاک کی تھی؟ صرف خاتم النبیین کے اوپر آپ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے اس زندگی کے اوپر تو کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس نظام کو جس نظام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت شہید کروائے، جس نظام کے لیے آپ نے اتنے غزوات کیے، اتنے جہاد کیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر رہے. اس نظام کے لیے تو ہم لوگوں نے کوئی جدوجہد ہی نہیں کری. ہم خاتم صرف اس چیز کی کر رہے ہیں، مگر تحریک نظام مصطفیٰ، تحفظ نظام مصطفیٰ کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. تحریک تحفظ نظام مصطفیٰ، جو نظام مصطفیٰ ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، وہ تو ختم کر دیا گیا اس جمہوریت نے، اس کو تھرو کر کے پھینک دیا ہے. مجھے بتائیں اس کے اوپر تو ہماری غیرت نہیں جاگ رہی. تو ہماری غیرت کہاں جاگے گی اس چیز کے اوپر؟ اور آپ سمجھتے ہیں ہماری غیرت کیسے جاگے گی؟ ہم تو اللہ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، ہم تو آج تک کبھی ہماری غیرت اس پہ نہیں جاگی. اللہ کے ساتھ تو دنیا کی کتنی آبادی ہے جو اس وقت آپ کی جو شرک کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں مسلمانوں میں شرک ہوتا ہے ہم اس میں چپ ہو جاتے ہیں، جو ویسٹ میں شرک ہو رہا ہے ہم چپ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ بائبل کا کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اور کتنی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا ہے؟ آپ کے سامنے آ جائے گا سب کچھ، آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. بائبل کہتے ہیں ہم نے دنیا میں بولی جانے والی 70% زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کر لیا ہے، اور قرآن پاک کا ترجمہ صرف 135-140 زبانوں میں ہے. ہم نے اس نظام کے لیے کیا کیا ہے؟ اور ہم ان کو کہیں تو کوئی بھی ہمارے خلاف بات کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا، اور وہ ہو رہی ہے. تو میں بڑا دکھ کے ساتھ اس چیزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا. تو ہم اس پروگرام کے اختتام پہ پہنچے ہیں. آج ہم نے مذہب، مسلک اور جو سیاسی صورتحال جو بھی چل رہی ہے اس پہ، اور جو ویسٹ پہ ہماری سازشیں ہو رہی ہیں اور توہین رسالت ہو رہی ہے اس پہ بات کی. تو ہم اس پروگرام کے اختتام پہ پہنچے ہیں، اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ جمعہ 6 تاریخ کو ایک کانفرنس ہے ممتاز آڈیٹوریم میں ICHI کی، جس کی سربراہی سید احمد رشید صاحب کر رہے ہیں. تو ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے شامل ہیں اور اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم اس ملک کو ہم ایک ریپبلک آف اسلامک کنٹری جسے ہم کہتے ہیں، اس چیز کو ہم پریکٹیکل طریقے سے آگے تک لے کر جائیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.